مولا نے اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے کہ جب انسان پر موت وارد ہونے لگتی ہے تو پہلے موت ان اعضاء کو بیکار کرتی ہے جو حرکت کرنے والے اعضاء ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ پیروں کا دم جیسے پہلے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اب انسان فقط دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے اپنے اعزاء اقربا کو، ان کی گفتگو کو، ان کی باتوں کو، لیکن انسان اپنی زبان سے کچھ انہیں بتا نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس سے پہلے اس کے ہاتھ پیر بیکار ہو چکے ہوتے ہیں، اب وہ کچھ لکھ بھی نہیں سکتا، لکھ کے بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس کی سماعت پر موت اپنا قبضہ جما لیتی ہے۔ اب انسان سننے کے قابل بھی نہیں رہتا، فقط دیکھتا ہے کہ یہ کچھ لب ہلا رہے ہیں، کچھ گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وہ اعزاء اقربا یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ان کا آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں۔ اس وقت ایک انسان کی اگر اس نے اس مقام کو آباد نہیں کر رکھا تو کیا کیفیت ہوگی؟ انسان جو بھی اس دنیا میں ہے اس نے اس کیفیت سے گزرنا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ اس کے اعضاء و جوارح بے حس و حرکت کر دیے جائیں اور اس کی زبان پر تالا لگا دیا جائے، اس کی سماعت بیکار کر دی جائے، جو عمل کا دامن کھلا ہوا ہے انسان اس سے پہلے، یہ جناب امیر علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس سے پہلے انسان عمل انجام دے دے، جو وزن اس کے کاندھوں پہ موجود ہے اس وزن کو اتار دے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ موت اپنا قبضہ جماتی ہے اور اس کی بصارت پر بھی موت قابو پا لیتی ہے، اور اس کیفیت میں وہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کے قرب میں بیٹھنے کے لوگ خواہاں ہوتے تھے، اس کے اعزاء اقربا، اس کی اولاد، اس کی بیوی، تمام گھر والے، لیکن اب اس سے وحشت کرنے لگتے ہیں اور اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں، ایک مردار کی طرح، ایک نجس کی طرح ان کے درمیان میں پڑا ہوتا ہے۔ جو ابتدائی حالت تھی وہی اس کی آخری حالت ہو جاتی ہے۔ اس لمحات میں کہ جب سکرات موت کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، جناب امیر علیہ السلام نے اس کو اپنے خطبوں میں بیان کیا ہے کہ وہ ایک لمحے میں اپنی زندگی پر نظر ڈال لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی عمر کہاں ختم کی، اپنا زمانہ کیسے گزارا۔ جو لوگ مجھ پر رشک کیا کرتے تھے جن چیزوں کی وجہ سے، کاش وہ میرے پاس نہ ہوتی، میں نے ان چیزوں کے حصول میں ناجائز ذرائع اختیار نہ کیے ہوتے۔ آج وہ ان سب چیزوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، جو چیز اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھی، حجاب میں تھا، آج وہ تمام چیزیں اس کی آنکھوں سے ہٹا دی گئی ہیں، اس کی غفلت کے پردوں کو چاک کر دیا گیا ہے۔ اب اسے بہت تیز نظر آ رہا ہے، بہت صاف نظر آ رہا ہے، اور اس وقت واپس پلٹنے کا کوئی نہ کوئی امکان ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی ایسی قدرت ہے کہ اسے واپس پلٹا سکے۔ اس لیے کہ موت ایسی حقیقت کا نام ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے آنے سے نہیں روک سکتی، چاہے بڑی سے بڑی طاقت ہو۔ انتہا یہ ہے کہ جو عصمت کی طاقت ہے، نبوت کی طاقت ہے، وہ بھی موت کو نہیں روک سکتی۔ جب ایک انسان کو یہ معلوم ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس موت کے وقت کے آنے جانے میں کمی اور بیشی ہوتی ہے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے، لیکن اس وقت کے طاری ہونے سے پہلے، جسے ہم سکرات موت یا غمرات موت کہتے ہیں، انسان اس سے پہلے ان چیزوں کے لیے اپنا جو سفر درپیش ہے سامان فراہم کر لے کہ جس سے اس کی سکرات موت آسان ہو جائے۔ اس لیے امام باقر علیہ السلام سے کسی نے آ کر یہ کہا تھا کہ فرزند رسول فلاں شخص سکرات موت کی کیفیت میں مبتلا ہے، اس کی جان اس کے بدن سے نکل نہیں رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اسے گھر کے اس حصے میں لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا، ذکر خدا کرتا تھا۔ اس مقام پر لے جانے کے سبب سے اس کی روح اس کے جسم سے سہولت کے ساتھ نکل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو جب ایک انسان یہ تصور کرے کہ ایک زمین کے اندر ذکر خدا کرنے سے جس مقام پر تلاوت کی جائے، ذکر خدا کیا جائے، یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اتنی نرم اور موم ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی روح اس کے بدن سے مفارقت کے لیے جلد آمادہ ہو جاتی ہے۔ تو ذکر خدا کرنے والا قلب، تلاوت قرآن کرنے والا قلب، اللہ کی بارگاہ میں رونے والی آنکھیں جب ان چیزوں کو، ان حقائق کو دیکھیں گی تو ایسے لوگوں کو بشارت ہو کہ موت کی سختی، جسے غمرات کہتے ہیں آنے سے پہلے یا سکرات کہتے ہیں، ان کے لیے کسی پریشانی کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ موت ان کے لیے ایک خوشی کا پیغام لے کر آئے گی کہ جو ساری زندگی کی زحمتیں انہوں نے برداشت کی تھیں، اب ان زحمتوں کا پھل انہیں ملنے والا ہے۔ کبھی زندگی میں اتنی بڑی نعمت کا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، نہ ان کے حواس نے محسوس کیا ہوگا ایسی نعمت کو جو نعمت موت کی شکل میں انہیں ملنے والی ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ان کے لیے ہیں جو مومنین ہیں، متقین ہیں، قرآن کریم نے جن کا وصف بیان کیا ہے، اور جو نقش قدم معصومین پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو ظالموں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے کردار کو اپنے کردار میں ہرگز شامل نہیں ہونے دیتے۔